ایڈیشنل یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے کرنا. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ابو بکر خدا بخش نام ہے اس کا, وہ اس وقت قادیانی ہے, آپ لوگوں کے اوپر اپوائنٹ ہوا ہوا ہے. اور یہ جو سائبر کرائم ونگ جتنا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے متعلقہ ونگز ہیں, یہ PTI کے دوست بیٹھے ہیں, آپ کے بھی میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس پہ لازمی آپ نے ایکشن لینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس تھا جس میں انہوں نے گستاخ بلاگرز کو آن بورڈ لے کے ان کو سزا دینی تھی, اور کچھ عرصے کے بعد وہ بلاگرز غائب ہو گئے تھے ملک سے, وہ باہر جا چکے تھے, جس میں کئی ایسے نام ہیں, نام لوں گا تو ان کی اپنی پروموشن ہوگی اور اقوام متحدہ اور انہیں ریلیف دے گا, اس لیے نام نہیں لیتا میں. لہٰذا وہ کس طریقے سے ان کے ID کارڈ چینج ہوئے, کس طریقے سے ان کے پاسپورٹس کے نام چینج ہوئے, کیونکہ نام تو ECL میں تھے. یہ ساری چیزیں کون سے لوگ اداروں میں بیٹھ کے اور محکمہ میں کر سکتے ہیں, یہ آپ بہتر جانتے ہیں, اور کون سا طبقہ کر سکتا ہے, اور کس طریقے سے وہ اداروں میں انگریس کر چکا ہے کہ ایک DG ہوتا ہے, DG کے بعد سارا اختیار ایڈیشنل DG کو ہی ہوتا ہے, وہ ایک قادیانی بیٹھا ہوا اور اتنے حساس ادارے میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائیں کہ پاکستان کے جو مقتدر اور حساس ادارے ہیں ان میں خدارہ آپ قادیانیوں کو, کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ ہے کہ they are neither sincere with Islam, مائنورٹیز کی بات الگ ہے, they were nor they are sincere with Pakistan. ثبوت کے ساتھ میں لایا ہوں. ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے تھوڑے سے فاصلے پہ قادیانیوں نے 33 کنال 7 مرلے پر مشتمل زمین خریدی ہے, جس پر وہ اسلام آباد میں اپنا مرکز بنائیں گے. سارے وہ ان کے جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں وہ اس میں ہیں, اور اس مرکز میں بیٹھ کے کیا پاکستان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کی جائے گی, کس طریقے سے وہ ہمارے تعلیمی نصاب پہ آ کے چیزیں امینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آج کی ہی آپ کی نیوز پیپرز کی کٹنگز میں ہے کہ آرٹیکل نمبر 295C and 295A and 298 This should be excluded from the Constitution of Pakistan. یہ امریکہ کی جو ریکویسٹ آپ لوگوں کے لیے, ریکویسٹ تو نہیں, وہ آرڈر ہے, اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس آرڈر کو وہ اوبے کرنے کی پوری کوشش کریں گے. لہٰذا دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس پہ ایک اسٹرانگ نیریٹو دیں, کیونکہ یہ ہماری پلس چیک کی جا رہی ہے. اگر کسی کو اسرائیلی جھنڈا پکڑا کے بٹھا دیا جاتا ہے, وہ بھی پلس چیک کی جاتی ہے کہ پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہوگا. کوئی حلف نامے میں ترمیم ہوتی ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی وہ سازش سے زیادہ آپ کی پلس چیک کی جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ کی پلس چیک کرنے میں اگر کمی ہو گئی, آپ نے مؤثر جواب نہ دیا, تو وہ پورا قانون سرے سے خراب کر سکتے ہیں. لہٰذا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا, میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ میں یہ چیز آپ کے سامنے لاؤں, کہ یہ چیز میں آپ سب کو PDF کی صورت میں دے بھی دوں گا, اور جتنے ان کے مین عہدے داران ہیں ان سب کا ڈیٹا بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. اس پہ آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے کہ یہ چیز اسلام آباد میں نہ بننے پائے. تو اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.